والے کیس میں ہوں گے وہی یون چودھری اور باقی جو لوگ ہیں، انعام شاہ. اب انعام شاہ کی بات ہو یا ان کے جو بھائی ہیں عمران شاہ اس وقت جہانگیر ترین کے پی اے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہی شروع سے رہتے ہیں. تو وہ شخص جو اس وقت ہم کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے حریف ہیں، ان سے گواہی لی جا رہی ہے، ان کو اپروور بنایا گیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح سے ایک پلان کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ لوگ وہی ہمارے یہاں پر آ کر گواہ بنے. تو اس گواہی کی کیا ویلیو ہے؟ گواہی تو وہ ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ جو نیوٹرل ہو. آپ کا دشمن آپ کے خلاف گواہی دے گا نا، آپ کا دوست تو نہیں ہے وہ. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گاڑیاں شریف صاحبان نے اور دوسرا وہ زرداری انہوں نے لی ہیں اور جو ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے. انہوں نے کہا جی جو ہمارا ریکارڈ تھا، جو ہمارے اوپر کیسز تھے، ہم نے تمام جو ہے ہم نے بات ایڈمٹ کی کہ جناب آپ گفٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جو پروسیس تھا اسے اڈاپٹ کیا گیا، بلکہ 4 گنا زیادہ قیمت کے اوپر وہ ادا کی گئی. اور جو لوگ لے ہی نہیں سکتے تھے، جو توشہ خانہ کا قانون ہے اس کے مطابق گاڑی لی نہیں جا سکتی، اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن آئی ہے؟ بلکہ کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری ہے، کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری نہیں ہے. اسی طرح سے جو اپارٹمنٹس ہیں، خان صاحب نے اس حوالے سے بھی کہا، خان صاحب نے کہا کہ یہ تو یوں ہے جیسے کہ توشہ خانہ جو القادر ٹرسٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ نمل یونیورسٹی ہے تو اس کی زمین کبھی میرے اوپر الزام لگا دیں کہ میرے نام پہ میں نے فائدہ لیا ہے. پھر جو شوکت خانم ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ میں نے جناب اس میں فائدہ لیا ہے. تو جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے؟ کیا اس کے نام پہ آنرشپ ہو جاتی ہے؟ کیا زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ وہ تو ٹرسٹی ہے، اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے مقدمے بنائے گئے. 12 مہینے سے جو درخواست پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. خان صاحب نے کہا کہ اس درخواست کے اوپر نہ ہمارا لاہور کیس چلنے دیا جا رہا ہے اور نہ یہاں سے درخواست واپس لینے دی جا رہی ہے، جو کہ ہر شخص کا حق ہے کہ میں اگر کیس دائر کرتا ہوں، میں واپس لینا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جاتی ہے. کوئی کارروائی جو ہے 15 تاریخ کے لیے ملتوی کر دی. اس میں آپ کو واضح بتاتا جاؤں کہ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، ہم کسی طرح سے اس کو اوپن ٹرائل نہیں مانتے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے کے یہ واضح کر دیا کہ یہ جس طرح سے کارروائی کی گئی ہے یہ بالکل غیر قانونی، غیر آئینی تھی. جتنے نوٹیفیکیشنز ہوئے تھے اس سے پہلے وہ پہلے بھی کالعدم ہوئے اور اب بھی کارروائی جو ہے وہ کالعدم ہوئی. اور آج بھی وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ نہ وکلاء کی پراپر ایکسیس، نہ عام پبلک سے کوئی لوگ، صحافی حضرات کو بھی بڑا لیٹ اندر داخلے کی اجازت ملی، اور وہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. حالانکہ وہاں پر سپیس بہت زیادہ ہے لیکن چوز کیا جاتا ہے کہ 4 لوگ آ جائیں اور یہ ہیں اور یہ نہ ہیں. تمام تحفظات جو ہیں وہ آج رکھے گئے وہاں پر. اور اسی طرح سے جب نئے والے کیس کے اندر سماعت تھی تو وہاں پر بھی ہم نے یہی گزارش کی کہ ہمارے دوسرے کولیگ ہیں انتظار حسین پنجل صاحب، وہ گیٹ پر کھڑے ہیں، اور ہمارے کولیگ ہیں وہ بھی گیٹ پر کھڑے ہیں، تو مہربانی فرما کر ان کو بلایا جائے. عدالت کے حکم کے باوجود اندر نہیں بلایا جائے. اس میں عدالت سے ہم نے یہی گزارش کی کہ آپ کوئی حکم فرماتے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیجیے. اور یہ جو اوپن ٹرائل کا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اوپن سماعت ہو رہی ہے، کسی صورت یہ اوپن سماعت ہے. بتائیں یہاں پر عام پبلک ہے، ہمارے وکلاء کو ایکسیس نہیں ہے، میڈیا کے لوگ. حالانکہ جج صاحب نے آج خود وہاں پر اپنے سٹاف کو کہا کہ چیک کریں کتنی کرسیاں ہیں،
4 سے 5 لوگ جانے دیتے ہیں، تو سماعت اس کے اندر بھی کل کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب ان کو 7 دن کے اندر جیسے کلین چٹ دی گئی پوری قوم نے دیکھا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ سارا دن چلائے جاتے ہیں، 8 9 10 گھنٹے سماعتیں جاری رہتی ہیں۔ ایک عدالت اٹھتی ہے، دوسری عدالت بیٹھ جاتی ہے، دوسری اٹھتی ہے، تیسری بیٹھ جاتی ہے، اور جو سرکار کے وکیل ہیں وہ مکمل طور پر ان کو پروٹوکول حاصل ہے، ان کی نہ گاڑی کی چیکنگ ہے، نہ ان کی تعداد کی کوئی چیکنگ ہے، وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، صرف ہمارے اوپر ہی قدغن ہے۔ جو شخص ان کو لگتا ہے کہ یہ وکیل آ کر آج فرد جرم جو ہے وہ روکے گا یا اس کے اوپر وہ لیگل کوئی آگے ایکشن لیتے ہوئے کوئی ایسی بات کرے گا کہ سر یہ جواز نہیں بنتا، یا کوئی تھوڑی سی ریزسٹنس ڈالے گا، تو اس کو گیٹ کے باہر ہی ویسے ہی روک دیا جاتا ہے۔ اس میں سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے آج بڑا واضح طور پر میڈیا والوں سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اگر آج بھی میں ہاں کر لوں، ڈیل کر لوں، تو پھر میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر آپ کے اوپر کیسز بھی بنائے جائیں گے۔ اور خان صاحب نے سائفر کیس کے حوالے سے یہ کہا کہ 2022 کے اندر مجھے کہا گیا کہ آپ کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، جس وقت کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ قصور صرف یہ ہے کہ میں ڈٹ گیا، اور اگر میں غلامی قبول کر لیتا، میں چاہتا کہ میری قوم جو ہے، جو ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو رول آف لا کی بات خان صاحب کرتے ہیں، یہ باتیں جب JIT پہنچتی ہے تب بھی کی جاتی ہیں، اور خان صاحب کا اس کے اوپر بڑا واضح بیان ہوتا ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ ایک چھوٹا چور جو ہے، کوئی موٹر سائیکل، کوئی بکری، کوئی اس طرح کی چوری کرتا ہے تو وہ بیچارہ سزا بھی کاٹتا ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی، اور جو بڑے چور ہیں وہ اپنے ثبوت بھی نہیں دیتے۔